ہر ماں میرا ماتھا چوم رہی ہے، ہاتھ چوم رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ شیخ رشید تو نے غداری نہیں کی، تو نے راولپنڈی کی لاج رکھی۔ ہر ماں نے میرا ماتھا چوما۔ میں نے ان کو بتایا کہ تمہارے خلاف بڑی نفرت ہے اور ممتاز قادری کو آپ نے پھانسی دی، اور میں لکھوں گا ساری صورتحال۔ اب تو میں فارغ ہوں۔ میں تو ایک نالا لئی کی وجہ سے وہاں پھنسا ہوا تھا، ورنہ 16 وزارتیں میں نے کر لی، میرا جی تو بھرا ہوا تھا۔ میں اس طرح تو نہیں تھا کہ باپ بھی فرد جرم میں ہے اور وزیر اعظم ہے، بیٹا بھی فرد جرم میں ہے اور وزیر اعلیٰ ہے۔ اگر دنیا میں کسی جگہ ایسا ثابت ہو کہ باپ پہ بھی فرد جرم لگنے کی ڈیٹ لے رہا ہو اور وزیر اعظم ہو اور بیٹا بھی وزیر اعلیٰ ہو اور فرد جرم سے بھاگ رہا ہو، میں سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ اگر دنیا میں ایسا کوئی کیس، جب سے جمہوریت وجود میں آئی ہے، ہزاروں سالوں سے جمہوریت جب سے وجود میں آئی ہے، اتنی بڑی دھاندلی، اتنی بڑی چور بازاری، اتنی بڑی منافقت، اتنی بڑی کانسپریسی، اتنی بڑی مداخلت اور اتنا بڑا دھوکہ عوام کے ساتھ کہیں نہیں ہوا۔ اور میں آج واقعی پیشن گوئی کرنے جا رہا ہوں، دنیا کے جس ملک میں یہ جائیں گے وہاں ان کو گندے انڈے پڑیں گے اور ٹماٹر پڑیں گے، پھر یہ کہیں گے شیخ رشید نے یہ کہا تھا، جی اس نے پلان کیا تھا۔ میں تو 20 دن پہلے گیا تھا جناب، اور میں صورتحال سمجھ گیا تھا۔ پتہ نہیں آپ کے لیے روزہ رسول کھلا بھی کہ نہیں کھلا، مجھے نہیں پتا۔ میں روزہ رسول کی بات کر رہا ہوں کیونکہ پچھلی 27ویں میں روزہ رسول میں تھا، اور میں آگے چلا گیا، اس دفعہ پہلے ہی چلا گیا 20 دن پہلے۔ اور انہوں نے جو شور مچایا ہوا ہے، بھائی نہ ڈیزل مل رہا ہے، 10-12 روپے چینی مہنگی آپ نے کر دی ہے، گھی 15 روپے مہنگا کر دیا ہے۔ یہ سارے الزامات جو ہم پہ لگتے تھے، اللہ کی شان دیکھے ان پر لگنے شروع ہو گئے۔ یہ ہمیں کہتے تھے سلیکٹڈ ہے جی، ہم اب ان کو کہتے ہیں جناب علی یہ سلیکٹڈ بھی ہیں اور امپورٹڈ بھی ہیں۔ امپورٹڈ اتنی بڑی گالی پاپولر ہو گئی ہے، اتنی بڑی پاپولر ہو گئی ہے کہ سلیکٹڈ یہ ہمیں کہتے تھے، ہمیں کہتے تھے الیکشن کراؤ، ہم کہتے تھے الیکشن کراؤ۔ میں نے کہا ہے کہ مئی کا مہینہ ہے، میں کل سے شروع ہو رہا ہے، میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں، اس میں سے سیاست نکلے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک میں افراتفری ہے، ملک میں سراسیمگی ہے، ملک میں نفرت ہے ایک دوسرے کے خلاف، تشویشناک صورتحال ہے، خوفناک صورتحال ہے ملک کی، اور اس پر خاموش تماشائی بنا رہا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی تشویشناک صورتحال میں خاموش تماشائی بنا رہا ہے۔ یہ جو داتا دربار میں 18 پارٹیاں کٹھی ہوئی ہیں، یہ جو داتا درباری تعویذ سے کٹھی ہوئی ہیں، اور 2 پارٹیوں 2 ووٹوں کی اکثریت ہے، 2 ووٹوں کی اکثریت سے جو بنی ہے، اور جو منحرف ہیں پنجاب میں، اگر ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈسکوالیفائی ہیں تو یہ اور بڑا پھڈا پڑ جائے گا۔ اگر یہ ڈسکوالیفیکیشن کا پھڈا پڑ جاتا ہے پنجاب میں، جو 22 ہیں یا 20 ہیں یا 26 ہیں، تو یہ ایک اور نیا کٹا کھل جاتا ہے اس ملک میں۔ اس ملک کی سیاسی صورتحال کو شدید قسم کے خطرات ہیں، اس لیے میں سارے اداروں سے اپیل کرتا ہوں، پاک فوج عظیم فوج ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ پاک فوج نے اس ملک کی سالمیت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ پاک فوج کا جوان آج بھی جان دے رہا ہے۔ پاک فوج کا جوان جو ہے وہ پاکستان کی سرحدوں کا بھی ضامن ہے اور پاکستان کے چوک اور چوراہے کا بھی ضامن ہے، اور اگر ایک سازش کے تحت پاکستان کے فوج کے خلاف بات کی جائے تو شیخ رشید کو یہ قبول نہیں ہے۔ میں پلس دے رہا ہوں محلے کی، گلی کی، کوچے کی تمام لوگوں کو کہ یہ بڑے چالو لوگ ہیں، سیاستدان بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ انہوں نے کوئی 14 مرتبہ گالیاں دی لندن سے بیٹھ کے، اور گجرانوالہ اور شیخو پورہ سے فوج کو نواز شریف نے، اور 14 مرتبہ ہی شہباز شریف نے بوٹس چاٹے ہیں، بوٹ پالش کی ہے۔ میں جب کہتا تھا کہ شین نکلے گی، شین نکلے گی، آپ لوگ سارے میرا مذاق اڑاتے تھے، کہاں ہے نون؟ اور ایک ایسی چاپلوس جماعت نکلے گی، ایک ایسی چاپلوس بوٹ پالشیا پارٹی نکلے گی کہ جو
یہ کہتے تھے جناب علی ہم تو یہاں بجلی کو ہم نے عام کر دیں گے، لوڈ شیڈنگ سب کے سامنے ہے. میرے محلے کے درزی کپڑے نہیں دے رہے، کہہ رہے جی کہ بجلی نہیں آ رہی. چینی والا یوٹیلیٹی اسٹوروں کے حالات دیکھ لیں، اتنے ابتر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ جو الزام لگا رہے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، روزہ رسول پر جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کی شکل سے لوگوں کو نفرت ہے. یہ 5 شکلیں جہاں آدمی دیکھتا ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے. یہ 5 شکلیں جو ہے گینگ آف 5 کی جہاں دیکھتا ہے، اور میں پیشن گوئی کر چکا ہوں، ان 5 شکلوں کی جب یہ لندن جائیں گے، یورپ جائیں گے، جہاں جائیں گے، اگر ان کو گندے انڈے نہ پڑے، اگر ان کو ٹماٹر نہ پڑے تو آپ مجھے پکڑ لیں. اس ملک کا جمہوریت سوا نیزے پہ کھڑی ہے، اور اسی مہینے میں فیصلہ ہونا ہے جناب. اگر ایک دفعہ کال ہو گئی تو پھر کال کون سنبھال سکتا ہے؟ پھر کال کوئی نہیں سنبھال سکتا. اور مجھے حیرانگی ہے کہ آج حمزہ شہباز نے بھی میرے بارے میں بات کی ہے. چلو ایک وہ کرتا رانا ثناءاللہ، اس کا تو میں نوٹس ہی نہیں لیتا، اپنی توہین سمجھتا ہوں. حاملہ عورتوں کو، جو بہنوں اور بیٹیوں کو، جو ہماری تھی تنظیم منہاج القرآن پہ گولیاں مارنے والے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، تو بھائی میری جتنی پاکستان کے سارے سیاستدانوں نے قید کاٹی ہے، میں نے اکیلے نے کاٹی ہے. اور میں تو لکھنا چاہتا ہوں، آپ پچھتائیں گے مجھے بڑا لیڈر نہ بنائیں. میں بڑا لیڈر نہیں بننا چاہتا، میں تو نالا لیگ کے ساتھ ریٹائر ہو رہا تھا. پچھلی دفعہ بھی میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا تھا، آپ نے کہا کہ یہ اگلا الیکشن. اب کیونکہ عمران خان پہ برا وقت ہے، عمران خان کو ایسے وقت میں چھوڑنا، میرا شہر اس کو غداری سمجھتا ہے، بے شرمی سمجھتا ہے. اور میرا شہر سمجھتا ہے کہ شیخ رشید جو آپ دستبردار ہو رہے تھے، جو آپ کیا کہتے ہیں اس کو، ریٹائر ہو رہے تھے، ابھی نہیں ہونا. تو پھر ظاہر ہے اگر ابھی نہیں ہونا تو پھر خان نے کہنا الیکشن بھی لڑنا، پھر مجھے الیکشن لڑنا پڑ جائے گا. ثناءاللہ قادری صاحب، میں کبھی آپ کا نوٹس لینا اپنی توہین سمجھتا ہوں، میں اپنی توہین سمجھتا ہوں. اور حمزہ شہباز صاحب، آپ بچوں کی طرح اس ملک میں جو کھیل کھیلا جانے والا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ بھی ٹریپ ہو گئے. پھر کہہ رہا ہوں، آپ بھی ٹریپ ہو گئے. کہاں گئی آپ کی مقبولیت؟ آپ بھی ٹریپ ہو گئے. اور جو سلوک، جو باتیں ہمارے بارے میں لوگ کرتے تھے، وہ لوگ آج آپ کے بارے میں کر رہے ہیں. آپ نے نظر نہیں آنا. اگر عمران خان نہیں ہے تو پھر آپ بھی نہیں ہیں، پھر رہے گا نام اللہ کا، ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہے. آپ نے کافی چاپلوسیاں کر کے دیکھ لی ہیں، بوٹ پالش کر کے دیکھ لی ہیں. یہ بوٹ پالش کام نہیں آئیں گے. ہر گھر میں اس وقت، ہر گھر میں پاکستان، ڈینٹر ہے، پینٹر ہے، ویلڈر ہے، فوجی ہے، مکینک ہے، درزی ہے، دھوبی ہے، صحافی ہے، ٹریڈر ہے، چھوٹا دکاندار ہے. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے، خاص کا تعلق اداروں سے ہی کیوں نہ ہو، ان کے گھروں میں سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان سے زیادتی ہوئی ہے. سو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جی. ہماری خواہش ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں، تمام اداروں سے حالات بہتر ہو جائیں. تمام اداروں سے ہماری پاکستان کے کسی ادارے سے لڑائی نہیں ہے. اور کیا فرق ہے کانسپریسی میں اور مداخلت میں؟ میں تو اردو میڈیم والا ہوں،